والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مجلس کی قبولیت کے لیے دعا امام عصر و زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعرہ صلوات. تھوڑا سا مجھے خستگی محسوس ہو رہی ہے تو اس کی آواز آپ بڑھا دیجیے گا تو مجھے بات کرنے میں آسانی رہے گی. یہاں سے وہاں تک جہاں جہاں آواز جا رہی ہے ایک اور مل کے صلوات بھیجیں. محمد و آلہ اس فرش ازا کا تعلق فقط شیعت سے نہیں ہے بلکہ انسانیت سے ہے. مجھ سے کسی نے کہا کہ بہت علی علی حسین حسین کرتے ہو کیا شیعہ ہو؟ بہت علی علی حسین حسین کرتے ہو شیعہ ہو کیا؟ ہم نے ان سے کہا کہ بہت علی علی اور حسین حسین سے جلتے ہو یزید ہو کیا؟ بجلی غم سرور کی کڑک جاتی ہے سبحان اللہ بے ابر کے خود سے ہی برس جاتی ہے. روکے نہ عزاداری شبیر کو آپ یہ آنکھ بجھانے سے بھڑک جاتی ہے. اللہ اکبر. یہاں سے وہاں تک پرزور حسینی اور حیدری صلوات دے دو. محمد و آل محمد. آج چونکہ اس مقام کے بعد ایک اور جگہ خدمت کے لیے مجھے پہنچنا ہے تو وقت بھی تھوڑا سا مختصر ہے. چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ باتیں آ جائیں انشاءاللہ. 3 ہی شبیں ہیں اور سورہ صف کی آیت پڑھی ہے آیت نمبر 8 سورہ نمبر 61 ہے. اور جس بات کو ہم نے شروع کیا ہے اس کا اس آیت سے تعلق ہے. ارشاد اقدس الہی ہے کہ یریدون ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. اچھا ذرا غور کرنا کیسے عجیب لوگ ہیں. پھونکوں سے نار تو بجھ سکتی ہے پھونک سے نور نہیں بجھ سکتا ہے. لیکن ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ نے کہا واللہ متم نورہ اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا. یہی بس ہمارا موضوع ہے. اللہ اپنا نور تمام کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے کتنی ہی ناگوار لگے تو ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی بھوکوں سے بجھا دیں. اچھا یہ نور کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ہے
میں جنرل ایک اصول دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. امام نے فرمایا ہے، صادق آل محمد کا کلام ہے، کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو قرآن کا فقط ایک مطلب سمجھ کے اکتفا کر لیتے ہیں. قرآن کے ظاہر ہیں، قرآن کے باطن ہیں. البتہ جو قرآن کا باطن ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، قرآن کا جو باطن ہے یہ اللہ جانتا ہے یا وہ کہ جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا ہے. تو ہر ایک کو یہ حق نہیں کہ وہ قرآن کا باطن طے کرتا پھرے گا. لیکن جب کلام امام میسر آ جائے آیت کے بارے میں تو امام کبھی اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، کبھی اس کا عالی ترین مصداق بیان کرتے ہیں. بچوں کو مثال سمجھانے کے لیے کسی نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ مولا اگر پورے قرآن کا خلاصہ سورہ الحمد میں ہے تو سورہ الحمد میں مولا علی کا ذکر کہاں ہے؟ بھائی پورے قرآن کا خلاصہ اگر مولا علی کا ذکر ہے قرآن میں یا نہیں ہے؟ سمٹے تو باقی نقطے کا عکاس ہے علی، سمٹے تو باقی نقطے کا عکاس ہے علی، اور پھیلے تو تابہ سرحد والناس ہے علی. تو قرآن میں مولا علی کا ذکر ہے، تو مولا یہ سورہ الحمد میں پھر جو خلاصہ ہے قرآن کا وہ مولا علی کا ذکر کہاں ہے؟ قربان ہو جاؤ امام علیہ السلام کے جواب کے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت نہیں پڑھی اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا جو عالی ترین مصداق ہے وہ علی بن ابی طالب. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ آیت جو آگے اگلی آیت ہے بھی بڑی بلیغ آیت ہے، پھر کبھی آپ کی خدمت میں اس کو تفصیل میں جاؤں گا تو عرض کروں گا کہ اللہ نے کہا ان لوگوں کا راستہ. ہزاروں مرتبہ اسے پڑھا ہے آپ نے نماز فرض میں اور مستحب نمازوں میں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک سورہ الحمد نہ پڑھ لیا جائے. مستحب نماز بھی دوسرے سورے کے بغیر ہو سکتی ہے لیکن سورہ الحمد کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو سورہ الحمد کے بغیر نماز کا تصور نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یہاں اللہ عز و جل نے یہ نہیں کہا، پہلے کہا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ. پھر فرمایا ان لوگوں کا راستہ، یعنی اگر وہ لوگ نہیں ہیں تو یہ صراط مستقیم ختم. یہ جب چلیں گے تو صراط مستقیم بنیں گے. بات واضح ہو رہی ہے؟ علی صراط مستقیم پر چلنے والے کا نام نہیں ہے، علی صراط مستقیم کا نام. سمجھ میں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑی سی دقیق بات ہو گئی. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ. دیکھو میں علی کو خدا بھی نہیں مانتا اور خدا سے جدا بھی نہیں مانتا. علی نور خدا ہے، علی حجت خدا ہے، علی ولی خدا ہے. تو جب علی تک پہنچو گے تو پھر علی سے محمد تک، محمد سے خدا تک پہنچو گے. اللہ کا بنایا ہوا طریقہ یہ ہے. اور اگر کسی کو اس پر اعتراض ہے تو وہ جا کے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن میں پڑھ لے. جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار پر ابلیس نے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کی. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا. جو بغیر حجت کے خدا تک پہنچنا چاہے اس کی توحید عین ابلیسی توحید ہے. ابلیس نے آدم علیہ السلام کی توہین کی ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم عدولی کی ہے؟ اللہ کی حکم عدولی کی ہے. اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو سجدہ. ہم علی کو علی کے کہنے پہ نہیں مانتے، ہم علی کو اللہ کے کہنے پہ مانتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو ہے من قلت مولا فہذا علی مولا، جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہوتا ہے اس کا محمد اور رسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں کبھی ختم نبوت کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. صرف نعرہ لگانا بس، آج مجھے پڑھنے دینا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. دیکھو میں احترام سب کا کروں گا لیکن میں چاہوں گا خدا تک علی کے ذریعے سے. جی یہ بات ذہن میں رہے.
یہ ہمارے محترم مومن بھائی نعرہ لگا رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ بھائی اونچا بول کے اور ہاتھوں کھول کے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب وہ حدیث رسول پہنچاتے تھے نا تو جیسے رسول نے کہا تھا، مسکرا کر کہا تھا تو مسکرا کے پہنچاتے تھے. ہائے ہائے میری بات، بھائی علی کو مولا ہاتھ نیچے کر کے بنایا یا ہاتھ اوپر کر کے بنایا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمیں ختم نبوت کانفرنس کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبوت ختم، امامت شروع. جس کے کلمے میں امامت ہے خود بخود ختم نبوت کی دلیل ہے. ہاں، ختم نبوت کے الگ سے دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کسی بھی شیعہ بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا ختم نبوت کے لیے کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. نبوت ختم ہو گئی، امامت شروع ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ تو یہ سلسلہ اللہ نے رکھا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ میں علی کو خدا بھی نہیں مانتا اور خدا سے جدا بھی نہیں مانتا. علی نور خدا ہے. امام نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کا علی ترین مصداق مولا علی علیہ السلام ہے. اچھا 2 مصرع اور پڑھ دو اس کے آگے. مانتا ہوں علی کو میں عین خدا. اوہ یہ کون سا جملہ کہہ دیا؟ یہ عین اردو والا عین نہیں ہے، عربی والا عین ہے، عین اللہ والا عین ہے. خیال کرنا یہاں پر. مانتا ہوں علی کو میں عین خدا اور اس کے سوا بھی نہیں مانتا. اب کیا نصیری کی دیوانگی کہ رب کا کہا بھی نہیں مانتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. امام موسی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کتاب الکافی کی حدیث ہے یہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام سے پوچھا گیا، ذرا غور کرنا، میں ایک نقطے کی جانب اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ نور خدا سے مراد کیا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ. نور اللہ کیا ہے؟ نور اللہ ابھی میں نے سورہ الحمد کا بتایا. اس حدیث میں بھی امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یریدون لیطفئوا ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب. یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بھوکوں سے علی بن ابی طالب کی ولایت کے نور کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اللہ اپنا نور تمام کر کے رہے گا. امام نے کہا واللہ متم الامامہ، اللہ امامت کو تمام کر کے رہے گا. یہ جو کہتے ہیں نا من کنت مولا فہذا مولا 1400 سال پہلے کہا گیا تھا، تو آج آپ کو اس کو دہرانے کی ضرورت کیا ہے؟ بار بار ہر مجلس کا موضوع بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کسی نے مجھ سے سوشل میڈیا پہ کہا کہ آج کل آپ کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی. یہ چند مہینوں پہلے کی بات ہے، ہو سکتا ہے آپ یہی خیال ہو ان کا کہ کوئی مجلس ایسے نہیں ہوتی جس میں یزید اور اس کے باپ کا کہیں نہ کہیں کوئی ذکر نہ آ جائے. تو میں نے کہا بھائی آپ کا پورا قرآن جو آپ جب پڑھتے ہیں تو کیا سورہ منافقون پڑھے بغیر خوب قرآن پورا ہو جاتا ہے آپ کا؟ جو جب قرآن سورہ منافقون کے بغیر پورا نہیں ہوتا تو ہماری مجلس ان کے ذکر کے بغیر کیسے پوری ہوگی کہ بیان کیا جائے. تو آج کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو دہرائیں گے؟ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا سے آج ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا مہدی مولا. یہ بات جملہ پہنچا، میں نے کیا کہا آپ سے؟ یہ اسی نور کا تسلسل ہے. دیکھو امام مہدی کوئی دنیا کے ریفارمسٹ نہیں ہے، کو آئیں گے وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نہیں ہے وہ کہ خالی وہ آپ دنیا کے لیول پر کو جج نہیں کریں گے. بہت سارے جو مذاہب ہیں ان میں سیویئر کا مطلب یہی ہے کہ کوئی آئے گا نجات دہندہ، لیکن نجات دہندہ کا مطلب ہم جس نجات دہندہ کو سمجھتے ہیں اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے. یہ فرق ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا سے آج ہم کہنا چاہتے ہیں من کنت مولا فہذا حسن مولا. آج پہنچ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ من کنت مولا فہذا حسین مولا، من کنت مولا فہذا علی بن الحسین زین العابدین مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی الباقر مولا، من کنت مولا فہذا جعفر بن محمد الصادق مولا، من کنت مولا فہذا موسیٰ بن جعفر القاضی مولا، من کنت مولا فہذا علی بن موسیٰ الرضا مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی تقی الجواد مولا، من کنت مولا فہذا علی بن محمد نقی الہادی مولا، من کنت مولا فہذا حسن بن علی العسکری مولا، من کنت مولا فہذا مہدی مولا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ. کسی کو دنیا میں ایک لیٹر مل جاتا ہے وہ اسی پہ لکیر پیٹتے رہتے ہیں.
تو یہ جناب مشیر لکھنوی صاحب نے کہا ہے، مرزا سلامت علی دبیر کے شاگرد ہیں یہ، کہ تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا؟ ہائے 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 ہائے، ابھی میں پڑھتا ہوں آگے. جی بتاؤں گا 14 پلانے والے کون سے ہیں؟ شرابن طہورا، کہ تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا؟ بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ. ہائے 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 ہائے، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتھاؤ کازمین و خراسان و سامرا. بات نہ ضائع کروانا، وقت بات بہت محدود ہے. اے میرے ساتھ، بتھاؤ کازمینو، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتھاؤ کازمینو خراسان و سامرا. بھائی خورشید مدعا میرا برج شرف میں، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں، ایک میرا ساقی نجف میں. نعرہ لگانا ہے تو اجتماعی نعرہ لگائیں تاکہ مجلس کی رونق بھی باقی رہے گی اور نجف رسا نعرہ ہو. اللہ میرے بھائی نے واقع گویا محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں، رونق ہے ایسی بزم جناب امیر میں، محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں. جس طریقے سے آپ نے صاحب دیکھو، بعض لوگ ایسے جنہیں غار کا سانپ نظر تو آ جاتا ہے لیکن غدیر میں ہاتھ نظر نہیں آتا. تو جو جی تو غدیر کا ہاتھ جو تھا وہ اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ من کن تو مولا فہذا علی المولا، من کن تو مولا فہذا مہدی المولا. یہ اس تسلسل کا نام ہے. یہ نور خدا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ اپنا نور تمام کر کے رہے گا. موضوع یہ واللہ متم نوری، اللہ اپنا نور تمام کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو علی کی ولایت کتنی بری لگے. میں نے تعویل کے اعتبار سے ترجمہ کیا جو حدیث معصوم کے مطابق ہے، یعنی کافروں کو چاہے اللہ کا نور بڑھتا ہوا کتنا ہی برا لگے، اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا. ایک آیت سن لو، ایک چھوٹا سا میسج دینا ہے، میں جا رہا ہوں مزل مسائل پر. اللہ نور السماوات والارض، یہ میں نے آیت پڑھی سورہ صافات کی آیت نمبر 8. اب آیت سن لینا سورہ نور کی آیت نمبر 35. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نور ہی کا مشکاتن، اس کے نور کی ایک مثل ہے کہ جیسے دیوار میں ایک طاق ہو. اللہ مثال دے رہا ہے. طاق سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ جہاں چراغ رکھا جاتا ہے. مثل نور ہی کا مشکاتن، اس کے نور کی مثل ہے کہ جیسے طاق ہے. سبحان اللہ. اچھا، مثل نور ہی کا مشکاتن فیہا مصباح، اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ ایک روشن فانوس میں ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور یہ چراغ روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے بلکہ صراط مستقیم پر ہے. یکاد زیتھا یضیء، وہ اللہ نے کہا نا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھائیں، تو فرمایا یکاد زیتھا یضیء، یہ جو چراغ ہے جو طاق میں، یہ اپنی روشنی دیتا رہے گا. ولو لم تمسسہ نار، چاہے تم اسے روشن نہ بھی ہونے دو. یہ امام نے فرمایا ہے کہ یکاد العلم ینفجر بھی، چاہے تم انہیں خلافت نہ بھی دو تب بھی اپنا علم تمہیں عطا کرتے رہیں گے.
اپنے علم سے محروم نہیں کریں گے. تو آتے تھے بہت سے لوگ مولا کائنات کے پاس سوال پوچھنے, اسی لیے بڑے بڑے کہہ کے گزر گئے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. انہوں نے کہا اس لیے کہ واقع پوچھتے تھے مولا علی سے, تو مولا علی جواب دیتے تھے. ہے یا نہیں ایسا؟ اچھا, اس سے بعض لوگوں نے اپنے مطلب کے لیے سوء استفادہ بھی کرنے کی کوشش کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, کوئی آپس کا مشکل ہے ہی نہیں کوئی ایسی, وہ پوچھتے ہیں مولا علی جواب دے دیتے ہیں, تو آپ کو یہاں آج کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ آپ کو مختلف تحریروں میں مل جائے گی باتیں. فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا, بولو کیا تھا. اللہ نے اس کو رزق دینا بند کر دیا تھا کیا؟ بہت پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے سامعین تشریف فرمائے, تو اللہ نے اس کو رزق دینا کیوں نہیں بند کیا؟ اللہ سے راضی تھا کیا کہ اس کے فرعون کے جھوٹے خدائی کے دعوے سے؟ نہیں, اس لیے کہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے. فرعون بھی اگر جھوٹا خدائی کا دعویٰ کر کے بھی آئے گا اللہ سے رزق مانگنے کے لیے, نہ بھی مانگے گا تب بھی اللہ دے گا. یا من یعطی من سأل یا من یعطی من لم یسأل ومن لم یعرف. حدیث میں دعا میں کہ اے وہ کہ جو اسے دیتا ہے جو اسے مانگتا ہے, جو اسے بھی دیتا ہے جو اسے نہیں مانگتا, اور تو اسے بھی دیتا ہے جو تجھے نہیں پہچانتا. جو اللہ کو نہیں پہچانتا اسے بھی تو اللہ ہی دے رہا ہے نا. اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اللہ فرعون جیسے سے بھی رزق نہیں روکے گا. مولا علی کے منصب امامت کا تقاضا ہے. کوئی بھی آئے گا علی سے پوچھنے کے لیے, علی رد نہیں کریں گے اسے, علی جواب دیں گے اسے. ہاں, لہٰذا چاہے قیصر روم نے خط لکھ دیا, چاہے ایران کے بادشاہ نے خط لکھ دیا, چاہے کسی نے بھی آ کے پوچھا, مولا علی کے منصب امامت کا تقاضا ہے. دیکھو اسی لیے سلونی کا دعویٰ سوائے علی کو اور کسی نے نہیں کیا. باقی دعوے کر لینا پھر آسان ہے, ذرا سن لینا. اگر میں دعویٰ کروں کہ میں زندگی بھر ہمیشہ نماز شب پڑھتا رہا ہوں تو آپ میرے دعوے کو جھٹلا نہیں سکتے. آپ کو کیا پتا, آپ تو میرے ساتھ 24 گھنٹے ہوتے نہیں. اگر میں کہوں کہ میں ہر مہینے لاکھوں روپے صدقہ و خیرات کرتا ہوں تب بھی آپ میرے دعوے کو جھٹلا نہیں سکتے. لیکن اگر میں یہ دعویٰ کروں نا کہ مجھے دنیا کی ہر شے پتہ ہے, توجہ کرنا, میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں, تو آپ مجھے 1 منٹ میں جھٹلا دیں گے. کوئی بھی سوال پوچھیں گے جو مجھے نہ آتا ہو, دعویٰ غلط ہو جائے گا میرا. علم کا دعویٰ کرنا سب سے مشکل کام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے صدر اسلام میں مسجد کے نمازی بہت مل گئے, ممبر پر سلونی کہنے والا سوائے علی کے کوئی نہ ملا. تو ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نور کی جو مثل ہے نا کہ وہ طاق ہے, اس طاق میں ایک چراغ ہے, چراغ فانوس میں. امام نے, فضیل بن یسار کی روایت, اگر روایت نہ ہوتی تو میں نہیں پڑھ سکتا تھا, امام نے کہا مشکات وہ جو طاق ہے یا فاطمہ, نور الہی کی مثل اس طاق کی طرح ہے, وہ فاطمہ زہرا ہے سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پہنچ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ دیکھو بی بی کو خود چراغ سے تشبیہ نہیں دی گئی, اس طاق سے تشبیہ دی گئی جہاں نور امامت رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. بات پہنچ رہی ہے جی؟ یہی ترجمہ ہے فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا کا, کہ یہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں. مرکز ہے نا بی بی فاطمہ تو زہرا ہے. سبحان اللہ. مرکز سیدہ کونین سلام اللہ علیہ. کبھی اس کی اور تفصیل میں جاؤں گا کہ خود حدیث قدسی جو ہے اس کو سمجھانے کے لیے اس وقت تفصیل سے نہیں ہے, لیکن حدیث قدسی بہرحال آپ تک پہنچ جائے گی کہ لولا کا لما خلقت الافلاق, آپ نہ ہوتے محمد تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا, اور لولا علی لما خلقت, اگر علی نہ ہو میں کیا کروں. ترجمہ تو یہی ہے کہ میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا. لولا فاطمہ لما خلقتکما, اور اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو نہ محمد مصطفیٰ کو خلق کرتا نہ علی مرتضیٰ کو خلق کرتا. جانتے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جانتے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ان سے کوئی اور بلند ہو گیا. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر حضور مکرم نہ ہو تو کائنات کی خلقت کا مقصد ہی فوت ہو جائے. اس لیے کہ لوگ پہچان ہی نہ سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر محمد مصطفیٰ نہ ہو.
یقین جانو کہ اس واجب الوجود اور ممکن الوجود میں جو واحد واسطہ ہے نا درمیان میں، وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہے اور یہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کی ساری رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں محمد مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد۔ بڑی لطیف تعبیر ہے، یہاں پر بات کو میں پہنچا سکوں، چاہ رہا تھا کہ آج کچھ قرآنی آیات سے بات ہو جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے لیے احد کہا ہے کہ وہ احد ہے، بعض جگہوں پر واحد بھی کہا ہے، لیکن وہ واحد بھی کسی اور خاص معنی میں، لیکن بنیادی جو تعارف ہے قل هو اللہ، خدا احد ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا قل هو اللہ واحد، وہ احد ہے۔ احد یعنی یکتا، وہ ایک جو ڈیوائیڈ نہ ہو سکے۔ یہ ایک پورا صحن ہے، اس پہ آپ دیوار کھڑی کر دیجئے تو ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ ہاں یہ احد نہیں ہے، یہ واحد ہے۔ اس لیے جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو کہا قل هو اللہ احد، جب مصطفیٰ نے اپنا تعارف کروایا تو کہا انا وعلی من نور واحد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ نور ایک ہے جو تقسیم ہو رہا ہے۔ اگر حضور نہ ہو تو کائنات کی خلقت کا مقصد فوت ہو جائے۔ پھر یہ کیوں کہا علی نہ ہو تو محمد رسول اللہ بھی اپنی صحیح روح کے ساتھ باقی نہ بچے۔ یاد رکھنا، علی ابن ابی طالب کو جو حضور من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کے گئے، یہ جذباتیت میں نہیں ہے فقط۔ جو اس من کنت مولا کو مان رہا ہے اس کی رسالت کچھ اور ہے، اور جو نہیں مان رہا اس کی رسالت کچھ اور ہے۔ جو من کنت مولا کو مان رہا ہے اس کی توحید کچھ اور ہے، جو من کنت مولا کو نہیں مان رہا اس کی توحید کچھ اور ہے۔ تو مولانا کیسے توحید الگ ہے؟ آپ کی توحید تو یہ نہیں ہے نا کہ اللہ، کتاب البخاری کتاب المسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ 14ویں کا روشن چاند دیکھ رہے ہو نا، ویسے اللہ کو دیکھو گے۔ تو جو نظر آ جائے وہ تو محدود ہو جاتا ہے، جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ کتاب البخاری کی توحید اور ہے، نہج البلاغہ کی توحید اور ہے۔ تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں یہ بات اچھی سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ نہج البلاغہ کی جو توحید ہے وہ ہے الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود وتری الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وودد بالصخور میدان ارض۔ لے آئیے علی کے علاوہ اگر کسی نے توحید پروردگار کے باب میں کوئی ایسا کلام کہا ہو، میں اپنا ماتھا ٹیک دوں گا اس کی درگاہ میں جا کر۔ لائیے کسی نے علی کے علاوہ کوئی خدا کے باپ میں ایسا کلام کہا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب اگر زہرا سلام اللہ علیہا نہ ہو تو علی ولی اللہ کا بھی کوئی ماننے والا نہ بچتا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج بات اس طرف نکل آئی۔ میں چاہتا یہ تھا کہ اتنی تفصیل، کیونکہ وقت نہیں تھا کہ میں تفصیل میں نہ جاؤں، لیکن بہرحال مجھے کسی وجہ سے جانا پڑ گیا کہ تو اگر حضور نہ ہو تو کائنات کی خلقت کا مقصد نہیں۔ اگر علی ابن ابی طالب نہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی صحیح روح کے ساتھ باقی نہیں۔ اور اگر فاطمہ زہرا نہ ہو سلام اللہ علیہا تو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا کوئی ماننے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر لولا فاطمہ لما خلقتکم، اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو نہ محمد مصطفیٰ کو خلق کرتا نہ علی مرتضیٰ کو خلق کرتا۔ یہ ہے اس طاق کا مطلب کہ اللہ کے نور کی مثل یہ ہے کہ جیسے طاق ہے، اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، المشکات یا فاطمہ، اس طاق سے مراد بیوی فاطمہ تو زہرا ہے۔ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، محدثہ ہے بیوی، کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، انی اجد فی بدنی ضعفا، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے۔ راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے۔ بالکل آخری مصرے میں جا رہا ہوں مصائب پر۔ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، یہی دین ہے پورا۔
ہاں ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ۔ بات اختتام تک پہنچ رہی ہے جی۔ یہ من کن تو مولا کو ماننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وفادار ہیں صرف اس خانوادے سے۔ ایک چھوٹی سی بات سناؤں، مرحوم آقا جعفر مجتہدی بڑے عالم عارف، اجل مرشی نجفی کہتے ہیں کہ مرحوم آقا جعفر مجتہدی براہ راست اہل بیت سے رابطے میں تھے۔ آقا مرحوم جعفر مجتہدی کی ہم مجلس ہوتی تھی ہر امام کی شہادت پر، اس میں آ کر مرثیہ یا مداحی کرتے تھے، فارسی زبان میں آگے برقعی ان کا نام تھا، وہ آ کے مداحی کرتے تھے۔ تو وہ آ کر ایک دن، یہ بات ہے جب نیا نیا ریولوشن آیا تھا ایران میں، تو گورنمنٹ کی جو کارز ہوتی ہیں نا، اس کی ایک اسکیم نکلی ہوئی تھی کہ یہ کارز ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے جن میں یہ کرائٹیریا ہو، تو یہ کار اس کو گورنمنٹ کی طرف سے دی جائے گی، مثال کے طور پر اتنی کم قیمت پر۔ اب آگے برقعی وہ ایک دن آئے مجلس میں، انہوں نے مداحی کی، اور بعد میں ہوتا یہ تھا کہ نیاز جو تقسیم ہوتی تھی چائے وغیرہ، تو آقا جعفر مجتہدی وہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اس چائے کی تقسیم کے دوران، کوئی اپنی باتیں بتاتے تھے، کوئی اچھی اصلاحی باتیں۔ اتنے میں آقا برقعی نے کہا، جیسے وہ بے چین تھے، کہا میں آج جا رہا ہوں جلدی۔ تو آقا جعفر مجتہدی نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، جلدی سے انہوں نے چائے پی پھر جانے لگے، تو آقا جعفر مجتہدی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، جو تمہارا کام ہے وہ ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں میں ان کے احترام میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر اٹھ کے پھر جانے لگا، تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں جو تمہیں گاڑی چاہیے وہ مل جائے گی، بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ آقا جعفر مجتہدی کون ہے؟ ان کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ مجھے میرے سیٹ نے کہہ لیجیے کسی بڑے شخص نے بھیجا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آقا جعفر مجتہدی کو یہ تحفہ گاڑی کی چابی تھی، یہ دے دینا، تحفہ یہ دے دینا، اور ان سے کہنا کہ جس کسی کو بھی خود رکھنا چاہتے ہیں، کسی کو دینا چاہتے ہیں، تو انہیں کل وہ فلاں جگہ رجسٹریشن کے لیے بھیج دیں تاکہ اس کی رجسٹریشن پوری ہو جائے۔ آقا جعفر مجتہدی نے وہ چابی لی، بہت غور سے سننا، اور آقا برقعی کو بلایا کہ یہ چابی لو، میں کہہ رہا تھا نا کہ ذرا تحمل رکھو۔ تو یہ زار و قطار رونے لگے، زار و قطار۔ تو جو اطراف میں لوگ تھے وہ کہتے ہیں ہم سمجھ نہیں پا رہے ہو کیا رہا ہے۔ تو آقا برقعی نے کہا کہ یہ جو گورنمنٹ کی اسکیم تھی نا، اس میں میں ایلیجیبل نہیں تھا، حق نہیں بنتا تھا میرا، لیکن میرا ایک کزن تھا کام کرنے میں، اس نے کہا کہ آپ آ جانا، شام کے وقت میں ڈاکومنٹ بنا دوں گا، میں کام ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں فوراً اٹھ کے جا رہا تھا کہ انہوں نے مجھے روکا، پھر دوسری دفعہ روکا، تیسری دفعہ روکا، اور جب بٹھایا اور کہا کہ میں کہوں گا تمہارا کام ہو جائے گا، تو کسی اور بندے مومن نے گاڑی بھجوائی، انہوں نے ان کو دے دی۔ تو آقا جعفر مجتہدی نے ایک جملہ کہا، یہ میرے لیے بھی آپ سب کے لیے بھی، یہ ساری زحمت اس لیے دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، جب امام حسین علیہ السلام کے در پہ نوکری کی ہے نا، تو تھوڑے سے امتحان میں اپنا آقا بدلہ نہیں کرتے ہیں۔ تھوڑے سے امتحان میں اپنا آقا، اپنا رہبر، اپنا مالک بدلہ نہیں کرتا۔ بس طبیعت بھی علیل ہے، اور لیکن یہ بات پہنچی، جس نور خدا سے وابستہ ہے، اگر کہیں زندگی میں کوئی امتحان آ جائے، اس در کو چھوڑ کے کہیں اور نہ جانا شروع کر۔ ہاں، جہاں دیکھو رہنا اس در پر، حلال کے ساتھ رہنا، انہوں نے مصلحت میں سمجھا عطا کریں گے، مصلحت میں نہ سمجھا بہت بڑھ کر قیامت میں عطا کریں گے۔ یہ میں ایک امام حسین السلام کے سب سے چھوٹے نوکر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں یہاں پر،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، یہ ہے در اہل بیت اطہار علیہ السلام. سبحان اللہ. جی بات ختم ہو گئی. کل انشاءاللہ اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے کہ نور خدا سے متمسک کیسے رہنا ہے تاکہ ہماری زندگی بھی نورانی ہو جائے. کیا بس آپ تو یہاں ہاتھ اٹھوا کے نعرہ لگاتے ہیں میرے بھائی، لیکن وہاں بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول. ہائے ہائے، پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، اور بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں. جی چلیں پھر کبھی اور اس کی تفصیل میں جاؤں گا کہ کیوں نہیں دیکھا. غدیر ہے اور امام حسین قربان غدیر ہے. امام حسین علیہ السلام قربان غدیر ہے. جانتے ہو کیوں؟ حسین سے کہتے تھے بغضاً لأبیک، اے حسین تیرے باپ کی دشمنی میں تجھے مار رہے. دیکھو آج عباس کی بھتیجی کا ذکر سن لینا، کل غازی عباس علیہ السلام کا ذکر ہوگا، آج عباس کی بھتیجی کا ذکر سن لو، جو فریاد کر رہی تھی کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. جو اپنے باپ سے کہتی تھی کہ بابا مجھے تو آپ کے سینے پر نیند آتی ہے نا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر. اب عبداللہ الحسین بیٹی سے سمجھا رہے ہیں، سیدانیہ تو باہر نہیں نکلتی نا قیام سے. دیکھو وہاب قلبی امام حسین علیہ السلام کے وہ صحابی کہ جو عیسائی تھے اور حسین کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور پھر شہید ہوئے، تو جب وہاب قلبی کی شہادت ہو گئی نا تو ان کی زوجہ آئی تھی، زوجہ وہاب. 17 دن ہوئے تھے شادی کو فقط. آ کر کہا کہ اے مولا میرا شوہر تو آپ پہ قربان ہو گیا، اب مجھے معلوم ہے کہ جب یہ دن گزر جائے گا اور رات آئے گی نا تو یہ فوج بے حیا خیموں پہ حملہ کریں گے. میں عیسائی ہوں اور تازہ مسلمان ہوئی ہوں تو مجھے تو کوئی یہاں پہچانتا نہیں ہے، اللہ جانے میری چادر محفوظ رہے گی یا نہیں. تو مولا مجھے اجازت دے کہ زینب تو نواسی رسول ہے نا، میں ان کے خیمے میں چلی جاؤں، اس لیے کہ وہ نواسی رسول ہے نا، ان کی چادر تو محفوظ رہے گی. کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ رسول اللہ کی نواسی کی چادر باہر ڈال دے. یا اللہ. امام حسین نے گریہ فرمایا اور کہا، یعنی میں زبان حال اگر پڑھوں تو یہ کہا کہ اے زوجہ وہاب، شام غریبہ فقط تیرا نہیں زینب کا پردہ بھی. اللہ اکبر. جی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہن نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی. وہ بچی جو حسین سے سب سے آخر میں ودا ہوئی تھی، جب زلجنہ آیا نا اور باپ کے زلجنہ کو بے سوار آتا دیکھا تو بچی آگے بڑھی اور زلجنہ سے ایک سوال پوچھا، یا جواد و سخی ابھی ہم کو دلا شانہ، یہ بتا جب بابا کو ذبح کیا تو کیا تھوڑا پانی پلایا تھا؟ دیکھو یہ محرم کے ایام ہے، جب بھی پانی پینا تو کہنا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سلام ان پر جن کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے تو دعا دیتے تھے، کہتے تھے وارحم الصرخۃ التی کانت لنا، پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما، ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے جد کے نام پر بلند ہوتی ہے. وارحم تلک الخدود، تو ان رخساروں پر رحم فرما جن کے رنگ بدل گئے.
سلام اس بچی پر جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا گیا، کوفہ سے شام تک اتنے تماچے کھائے۔ اللہ اکبر۔ تو بچی نے پوچھا کہ میرے بابا کو جب ذبح کیا تو کیا پانی پلایا تھا؟ دیکھو ایک روایت، یا میرا بابا پیاسا مارا گیا، ایک روایت میں نے بہار و انوار میں خود دیکھی ہے، دیکھ کے پڑھ رہا ہوں روایت، وہ یہ کہ بی بی سکینہ ہی کا بیان ہے، سکینہ بنت الحسین، کہ میں مقتل کی جانب جا رہی تھی شام غریبہ اپنے حجاب کو بچانے کے لیے۔ یہ بی بی نے کہا کہ اتنے میں وَإِذَا بِكَعْبِ رُمْحِ بَيْنَ كَتْفَيْ، کسی شقی نے میری پشت پر کندھوں کے درمیان سے نیزہ مارا۔ وَوَقَفْتُ عَلَى وَجْهِي، آواز میری ساتھ نہیں دے رہی، مجھ پر نیزہ مارا کسی شقی نے پشت سے، اس پر ذرا رونے کا حق تو ادا ہو۔ بیان کیا جاتا ہے، ایک جملہ میں کہتا ہوں، یہ میں نے کیوں کہا اس پر رونے کا حق ادا ہو۔ آیت اللہ بروجردی کے سامنے مصائب ہو رہے تھے کہ خطیب نے پڑھا دخلت زینب علی ابن زیاد، بی بی زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ آگے وہ مصائب پڑھنے لگا تو روک دیا انہوں نے، کہ بس ہو گئے پورے مصائب۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو آقا میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، کہ بس یہ مصائب ہو گئے پورے، کہ زینب جیسی صاحب تطہیر ابن زیاد جیسے شرابی کے دربار میں داخل ہو، تو یہ ہو گئے پورے مصائب کے کہ حسین کی بیٹی کی مجھ پر نیزہ مار دے۔ بی بی کہتی ہے میں منہ کے بل زمین پر گری، وَأَخَذَ بِخُلْتَيْ، وہ میری دونوں بالیاں کھینچ کر لے گیا۔ تسیل الدم علی خطی، مقتل سے روایت پڑھ رہا ہوں کہ میرا جو خون تھا وہ میرے رخساروں تک بہتا چلا گیا۔ سکینہ غش کے عالم میں چلی گئی، یہاں تک کہ شہزادی زینب پہنچی۔ دیکھو عصر عاشور تک جو بھی گرتا تھا حسین جاتے تھے شہید کو لینے، اب جب کوئی بچہ شام غریبہ مقتل میں گر جائے تو شریکت الحسین جائیں گی اس بچی کو لینے۔ تو بی بی زینب پہنچی سکینہ کے پاس، سکینہ جیسے ہی غش سے اللہ اکبر افاقہ ہوا، وہ بچی جس کے چہرے پر تماچے لگ چکے ہیں، جس کے کانوں پہ لہو بہہ رہا ہے، اس نے لہو کا نہیں پوچھا، اس نے تماچوں کا نہیں کہا، کہَ لِّ مِن خِرْقَةٍ أَسْتُرُ بِهَا رَأْسِي، وہ بھی اماں کوئی چادر کا ٹکڑا بچا ہے آپ کے پاس؟ ماشاءاللہ ابھی جتنے مومنین ہیں اور بھی بہتر گریا ہو سکتا ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ عطا فرمائے سوا غم امام حسین کے۔ بی بی فاطمہ تو زہرا جب مجلس میں آتی ہیں تو ان کی نگاہیں آپ کی آنکھوں پر ہیں، کون کون میرے حسین کے نام پر؟ یا اللہ، کوئی چادر کا ٹکڑا بچا ہے، یہی وہ بچی ہے۔ یا اللہ، آخری جملہ کہتا ہوں، حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ ایک بچی کے دامن میں جب آگ لگی تھی نا تو میں آگے بڑھا اور میں نے چاہا کہ آگ کو بجھا دوں تو بچی پیچھے ہٹ گئی، کہا میں آل محمد سے تعلق رکھتی ہوں، کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو حمید ابن مسلم نے کہا کہ بی بی میں فقط دامن پکڑ کے آگ بجھا لوں گا، اجازت ہے؟ تو جب بی بی نے اجازت دی، آگے پکڑ سے دامن سے آگ بجھا لی، تو بچی نے کہا تو کچھ رحم دل معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اب تک تو جو بھی آیا تماچے مارنے والا آیا، اب تک تو جو بھی آیا کوڑے لگانے والا آیا۔ ایک مہربانی اور کر دے، جو جو رونے آئے ہیں نام حسین پر، اور جو جو رونے آئے حسین کے بابا علی ابن ابی طالب کے نام پر، اس نے کہا بچی نے مجھ پہ مہربانی کر دے، کیا کوفے کا پتہ بتا سکتا ہے یہاں سے؟ کہ بی بی کوفے جا کر کیا کرو گی؟ کہ کوفے کے قریب میرا دادا کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ رہتا ہے، میں دادا سے کہوں گی دادا کوفہ میں ہر یتیم کو آپ پالتے تھے دادا، آج آپ کی موتی یتیمہ تماچے کھا رہی ہے۔ کسی کو رحم نہ آیا اس بچی پر۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مومنہ نے دیکھا اسی راہ کوفہ میں کہ ایک بچی کے چہرے پر تماچے کے نشان ہیں، اور وہ کہہ رہی کہ وہ بھی اماں میں کب تک پیاسی رہوں گی؟ دیکھو سکینہ کو بس اتنا پانی مل گیا تھا کہ جسم و جاں کا رشتہ رہ سکے، باقی پیاس تو نہیں بجھی نا۔ تو وہ فوراً گھر میں گئی مومنہ اور کوزے آپ بھر کر لائی۔ دیکھو دشمن کی بھی بیٹی کہیں ہو، کوئی بھی ہو، کوئی جانور تک کا بھی ہو، پیاسا ہو تو سب سے پہلے کیا کرو گے؟ ہر کام چھوڑ کے جاؤ گے پانی پلانے کے لیے۔ وہ مومنہ کوزے آپ بھر کر لائی
اس بچی کو دیا. اب میں چشمِ تصور میں سوچ رہا ہوں, کچھ باتیں ہوتی ہیں جو مختر میں لکھی ہوتی ہیں, کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ نے سمجھنی ہوتی ہیں. دیکھو ایسا ہی ہوگا نا, موقع کے سپاہی ادھر ادھر ہوں گے, توجہ ان کی نہیں ہوگی, فوراً جا کر اس نے کوزہ آپ دیا ہوگا. تو بچی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ فوراً لیتی, پانی پی لیتی. اس مومنہ نے لیکن یہ کہہ دیا, بی بی پانی پی لو پھر دعائیں کر لینا میرے لیے. اب یہ مشکل کشا کی پوتی ہے, پہلے دعا کرے گی اس کے بعد. اب وہ دعائیں بھی وہ تھی جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی ہے. کہ دیکھو میری پہلی دعا تو یہ ہے, کہنا یا حسین کہنا کہ دل پر چوٹ لگے تو, کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا, خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کرے. جیسے تم اسیر ہوئی ہو, خدا میرے بچوں کو اسیر نہ کرے. سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے, کہ پروردگارا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے. جیسے سکینہ یتیم ہوئی ہے, اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا, اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا. یا اللہ, آخری جملے پر آ گیا. اس نے کہا اچھا ایک دعا اور کر دو, خالی ایک دعا اور, کہ اللہ مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرما. اللہ اکبر. بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا. کہ بی بی آپ مدینے جا کر کیا کریں گی؟ کہ آپ کو خبر نہیں ہے کیا, مدینہ میں رسول اللہ کا نواسہ رہتا ہے. اگر کوئی مومن پیٹتے پیٹتے غش بھی کھا جائے تو عزیزوں کم ہے یہ کہ عباس کی بہن اور کوفہ کے بازار میں. تو کہا آپ کو خبر نہیں ہے کیا, مدینہ میں رسول اللہ کا نواسہ حسین رہتا ہے, اور ہاں مدینہ میں رسول کی نواسی زینب بھی رہتی ہے. تو دعا کرو بس میں ایک مرتبہ پہنچ جاؤں پھر سے بی بی کی خدمت میں. کہا اچھا یہ بتا, اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان سکتی ہے تو؟ اس نے کہا کیسی بات کرتی ہو, میں نے کئی مرتبہ حاضری دی ہے بی بی کے پاس, میں کیسے نہیں پہچانوں گی. اب دیکھو جملہ بڑا سخت ہے یہ. اور اس مومنہ نے یہ کہا کہ دیکھو ایسے بازاروں میں میری بیوی کا نام نہیں لو ابھی. میری بیوی فاطمہ کی بیٹی ہے, نام نہ لو ایسے بازاروں میں یہاں پر. بس اب بی بی زینب سے زلزلہ ہو پایا, اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, کہا اے ام حبیبہ, تو نے کہا پہچانا, میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی, اور وہ دیکھ لو کہ نظامت تیرے مولا حسین کا سر بلند ہے. اس نے طلب کر کہا بی بی تم بے چادر کوفہ کے بازار میں, یہ بتاؤ عباس کہاں چلا ہے؟ عباس کا سلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مجھ سے ایک بڑے آیت اللہ کا قول نقل کیا تھا کسی نے, کہ وہ کہتے تھے جب مجلس میں جاؤ نا اور کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو, تو یہ نہیں کہنا مجلس میں جا رہا ہوں, یہ کہنا روضہ امام حسین علیہ السلام میں جا رہا ہوں. اس لیے کہ جب تک مجلس ہوتی رہے فَإِنَّهَا قُبَّةُ الْحُسَيْنِ, وہ حسین کے حرم کا مقام رکھتا ہے. کوئی حسین کے قبت کے نیچے تشریف فرما. ہم دلوں کو کربلا سمجھ کر پہنچا کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك, سب مل کے السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين